السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 صفر المظفر، اسلامی تاریخ، قارون اور اس کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں قارون کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال و دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور پہلوان مل کر اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ قارون دولت کے نشے میں اللہ کو بھول گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی کہ تو تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنا لو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ مگر قارون پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ کہنے لگا کہ دولت تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ قارون کا غرور جب بہت بڑھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے اسے کوئی بچا نہ سکا۔ لوگوں نے اس کی اس افسوسناک موت سے سبق لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، چمکدار لعل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ازلی دشمن سانپ جیسے زہریلے جاندار میں یہ خوبی رکھ دی کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اژدہوں کے جسم میں روشن اور بےحد قیمتی لعل پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اندھیری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لعل پیدا کر دینا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے، بکری ہو اور اس کا حق نہ ادا کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سے سب سے پہلے اور موٹے کو لایا جائے گا جو اپنی کھروں سے آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب جب بھی آخری جاندار گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ خلاصہ، جس طرح سونے، چاندی اور دوسرے چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جبکہ نصاب کے بقدر ہو۔ ایک سنت کے بارے میں چھوٹی انگلی سے خلال کرنا۔ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال فرما رہے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک باب علم دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا عمل نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، چنانچہ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دنیا کے بارے میں ضرورت سے زائد عمارت وبال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنائے گا تو قیامت کے دن اس پر وبال ہوگی۔ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا استقبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج، یعنی کدو سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی کھایا کرو کیونکہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔
قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی تھیں ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کچھ کہنے میں خطا غلطی ہو گئی تو میری اصلاح فرما دیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔